بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ فارن پالیسی میگزین نے بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دیا ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اپنا جواب پیش کیا ہے، جس میں اس نے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت افغانستان میں اور پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے۔ اس پہ ہم نے آپ کو پوری مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے دی۔ آج فارن پالیسی میگزین نے پوری ایک رپورٹ پیش کی ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بابری مسجد میں جو RSS کو انتہا پسند ہندوؤں کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد اب متھرا میں ایک اور بہت بڑی تاریخی مسجد ہے، شاہی مسجد، اب ان کو گرانے کا پلان ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جے شری رام کی جنم بھومی ہے۔ تو بابری مسجد میں جس طرح سے فیصلہ کیا گیا، تو اب ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ شاہی مسجد ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات دیں گے، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت اب دعویٰ کر رہا ہے کہ چین اور پاکستان میں خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان اپنے اسکواڈ میں J-20 اسٹیلتھ فائٹر ایڈ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اسٹیلتھ فائٹر ایڈ کرنا چاہتا ہے 5th جنریشن کے، اور چین کے 2 J-20 اسٹیلتھ فائٹر آلریڈی اسکردو ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں، جسے بھارتی سیٹلائٹ میں دیکھا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل دیں گے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو فارن پالیسی کا دعویٰ ہے کہ بھارت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، اور دنیا میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بھارت کا ہوتا ہے۔ تو فارن پالیسی میگزین نے اس بارے میں کئی انکشافات کیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے ان سب کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور افغانستان میں جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا لنک بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو ٹریننگ دیتا ہے اور ان کو فائنینس کرتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جس کا فارن پالیسی نے بتایا کہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کابل میں جو گردوارے پر حملہ ہوا تھا جس میں 25 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اس کے پیچھے بھارت کا IS کا اور داعش کا ہاتھ تھا۔ داعش کا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا اماک گروپ، وہ اس واقعے میں ملوث تھا، اور اس میں جو انہوں نے جس کو پکڑا تھا جو دہشت گرد ابو خالد الہندی، اس کا نام تھا۔ اس کا اوریجن بھارتی بتایا جا رہا ہے، اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے کیرالہ سے ٹریننگ لی ہے۔ اور فارن پالیسی کا کہنا ہے کہ پاکستان اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ افغانستان میں بھارت کے اتنے زیادہ قونصل خانے کیوں ہیں، کیونکہ وہ قونصل خانے صرف نام کے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ فلی ایکٹیویٹ ہے، اور وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ٹرین کرتا ہے، ان کو فائنینس کرتا ہے۔ تو کے ایلیمنٹس افغانستان میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ پھر فارن پالیسی نے بتایا کہ جلال آباد میں جو جیل پر حملہ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ دہشت گرد فرار ہو گئے تھے، اس کے پیچھے بھی داعش بھارت کا ہاتھ تھا۔ پھر سری لنکا میں کولمبو میں جو دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں سری لنکا کی پولیس اور انٹیلیجنس اداروں نے تفتیش کی تھی، تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس میں جو زہران بن ہاشم جو اس واقعے میں ملوث تھا، اس نے بھارت کے شہر بنگلور، کیرالہ اور مقبوضہ کشمیر سے ٹریننگ لی تھی، اس نے بھی اور اس کے تمام ساتھیوں نے بھی۔ اس کے علاوہ ترکی میں جو نائٹ کلب پہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی بھارت اور داعش کا ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ نیو یارک، کینیڈا اور ناروے میں جو دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی بھارت اور داعش کا ہاتھ تھا۔ اس سب پر فارن پالیسی نے رپورٹ پیش کی ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو وفد اقوام متحدہ میں اس وقت موجود ہے، انہوں نے کل ایک بڑی اچھی تقریر کی، اور جہانزیب خان نے بہت اچھی تقریر کی، بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئے، اور پھر ثبوتوں کے ساتھ اپنا جواب پیش کیا رائٹ ٹو رپلائی کے تحت، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو پاکستان میں چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا تھا وہ بھارت نے کروایا تھا۔ ابھی حال ہی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا ہے
وہ بھارت نے کروایا ہے، اور اس کے ثبوت بھی دیے پاکستان نے، اور اس کے بعد یورپین یونین نے بھی اقوام متحدہ میں یہ سوال کیا کہ دلی میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ابھی کرونا سے پہلے ہی، اس میں بھارت کی پولیس، بھارت کی حکومت کا جو کردار تھا وہ انتہائی شرمناک تھا، اور بھارت میں اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات، اس طرح کے مظالم، اس طرح کے انتہا پسندی کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کل ہی نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے بھی اسی طرح کے انکشافات کیے تھے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ صرف اس وجہ سے خاموش ہے کہ امریکہ بھی چین کا دشمن ہے اور بھارت بھی چین کا دشمن ہے، اس لیے امریکہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اگلی خبر پر آتے ہیں۔ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، جس پہ ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتائی تھی کہ 28 سال کے بعد 28 ملزمان کو باعزت طور پر بری کر دیا بھارتی عدالت نے، اور یہ کہا گیا کہ اس میں ہندوؤں مسلمانوں کا کوئی کام نہیں تھا، یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں گرائی گئی، یہ تو خود ہی گر گئی تھی۔ اور وہ ملزمان جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو عدالت میں بتایا ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ یہ مسجد ہم نے گرائی تھی، اور اندر عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ مسجد خود بخود ہی گر گئی تھی۔ تو اتنا شرمناک فیصلہ تھا، اتنی شرمندگی تھی یہ بھارت کے لیے پوری دنیا میں۔ آپ کو وقتی طور پر یہ اپنی فتح لگی ہوگی، لیکن اس سے آپ کا مورال پوری دنیا میں گر گیا ہے۔ اب اس کے بعد انہی ملزمان نے کہا کہ ہمیں اس چیز پر فخر ہے، اور اب ہمارے دوسرے ٹارگٹس ہیں جن پہ ہم کام کریں گے، اور وہ کام ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ متھرا کی ایک مسجد ہے، شاہی مسجد، بہت بڑی عیدگاہ بھی ہے، بہت بڑی تاریخی مسجد ہے، اس کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے کہ جب بابری مسجد کے خلاف ایسا فیصلہ آ سکتا ہے تو اس پر بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ جے شری رام کی جنم بھومی ہے اور اس پر مغلوں نے قبضہ کیا تھا۔ اب جو بھارت کا قانون ہے اس کے مطابق 15 اگست 1947 کو جو بھی مذہبی مقام، بھلے وہ مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، چرچ ہو، وہ جس مذہب یا جس اقلیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے 1947 کے دن سے، وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اسی مذہب کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بابری مسجد والے کیس کو استثناء ملی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی استثناء ملنی چاہیے، اور جے شری رام کا جو جنم بھومی ہے وہاں پر بھی مسجد کو ہٹا کے مندر بنایا جائے۔ تو اور یہ بھی ہو جانا ہے کیونکہ حکومت RSS کی ہے، مودی بھی RSS کا ہے، BJP بھی RSS کی ہے، عدالتیں بھی RSS کی ہیں، تو اس طرح کے فیصلوں کی توقع اب بھارت سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس ظلم کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت 17 سے زائد تحریکیں ہیں جو مضبوط تحریکیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 2 فرنٹ سے حملہ ہونا ہے، چین اور پاکستان آئیں گے بھارت کو ماریں گے۔ بھارت کے اندر خود آگ لگی ہوئی ہے، 40% سے زائد علاقہ ہے جو آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری تحریکیں زور پکڑیں گی۔ ایک دفعہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا تو یہ ساری تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں گی، اور ان تحریکوں کو مودی خود ہوا دے رہا ہے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیول پر لا چکے ہیں کہ اب اٹھ کھڑے ہو، بغاوت کرو ہمارے خلاف۔ تو جب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آ رہی ہے، فارن پالیسی کی رپورٹ آ رہی ہے، یورپین یونین کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، پاکستان ثبوت دے رہا ہے، فارن پالیسی میگزین نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک تو پاکستان کو، فاٹا کے علاقوں کو دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستان نے وہ سب کچھ ختم کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ لیکن بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی اقوام متحدہ میں یہی سوال کیا کہ آپ سب تو یہ جانتے ہیں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بھارت 130 ارب کی آبادی ہے، ایک بہت بڑی منڈی ہے جہاں پر آپ کے پروڈکٹس بکتے ہیں۔ تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے وقتی طور پر ٹریڈ سے فائدہ لینا ہے یا آپ نے مستقبل دیکھنا ہے، آپ نے دنیا میں امن دیکھنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو آپ پرامن رکھنا چاہتے ہیں، یا صرف ٹریڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو انسانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ ابھی سے کر لیں۔ اب آتے ہیں سب سے آخری خبر پر۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور چین میں خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ J-20 اسٹیلتھ فائٹر جو ہے وہ پاکستان چین سے حاصل کرنا چاہتا ہے،
اور پاکستان اس وقت اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے سکواڈ میں اسٹیلتھ فائٹرز کو ایڈ کرے، کیونکہ اسٹیلتھ فائٹرز جو ہیں وہ رڈار میں نہیں آتے۔ اور بھارت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سیٹلائٹ میں دیکھا گیا ہے کہ 2 J-20 اسٹیلتھ فائٹرز جو ہیں وہ آلریڈی اسکردو ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے بھی پرسوں اسکردو کا دورہ کیا، عمران خان کشمیر جا رہے ہیں۔ تو بھارت کا کہنا ہے کہ اس سب کو مذاق میں نہ لیا جائے، اگلے مورچوں پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جنرل مشرف بھی گئے تھے اسکردو اور پھر کارگل پر حملہ کر دیا تھا، تو وہی حالات دوبارہ سے نظر آ رہے ہیں۔ چین کا جو PLA کے آفیسرز ہیں، کمانڈوز ہیں، وہ کشمیر میں نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے کمانڈوز لداخ میں نظر آ رہے ہیں، پلاننگز ہو رہی ہیں، میزائل سسٹم لانچ کیے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہلکا نہ لیا جائے۔ پاکستان اور چین کی اس وقت پوری تیاری ہے، وہ مکمل طور پر پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت دونوں طرف سے ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔